قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے، اور کہتا ہے میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا. میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے. کہتا ہے میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا، کئی شہروں میں جاتا تھا، مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا. کہتا جب پہنچا ابو جہل سے ملاقات کرنے لگا ادھر نہ جانا، وہاں کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا وہ جادوگر ہے، تو جائے گا تو جادو کر دیں گے. کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل، کہنے لگے ادھر نہ جانا. کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرف نہ جانا. کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے. کہتے ہیں وہ سب چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا. فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں، سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے. اور فرماتے امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے. اور فرماتے ہیں تحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں. اتنی دیر دعا مانگتے رہے، نظر جھکی رہی. فرماتے چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا. حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلا سجن دیاں مٹھیاں. فرماتے ہیں وہ سادگی کا حسن، وہ پاکیزگی، وہ نورانیت، وہ طبع کے اندر جاذبیت کہ میں کھو سا گیا. فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے، کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی، میں آپ کی. تو فرماتے ہیں محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا. فرماتے ہیں میں کھو سا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ جملے تو نہ تھے، میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے، تو فرمایا کہ میری مخالفت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں. تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقات نہیں. میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ جو سادگی ہوتی ہے نا، سادگی یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے. یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے. جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں، دو چار لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا وہ پریشان رہتا ہے. وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن، یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. کسی شخص نے دیکھا نا، مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دیں دے. میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیے تے نہ کھو کے لئی دیے. عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے. اس کی طبیعت رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا. اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، حضور نظر جھکا کے بات کرتے. اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے. خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا. جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. مسجد نبی کی دیواریں
اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے، حضور کا چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے، کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو، وہ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے ہوتے، حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے۔ ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ، میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے، اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے، سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، کبھی دیکھے نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے یہ تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، فرماتے میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند تو ہے داغدار، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، یہ عشق مجازی کا دور ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے۔ سوچ بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی، بڑے بڑے معزز، صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کرنے لگے، اور آپ کو کبھی ٹٹولنا پڑے۔ میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرے عزیز کرتے، وہ مجھے دکھاتے رہتے ہیں کچھ چیزیں۔ آپ کبھی اس آگ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات، اور میری ملت کا جوان، چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی، تو کہا وہ عشق مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا، اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی، بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا۔ اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالی عام انسان جیسے ہیں۔ اس نے ظلم کیا ہے۔ کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا، اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے، یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے، یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہے، یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا، کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا۔ دیکھیے نا، ہم تذکرہ پڑھتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی کا۔ اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کریں حضرت اویس کرنی کا، تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے، بولیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے، حجر اسود کی استلام کے لیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے۔ حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے، جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لائے، کہتے حضرت حرم بن حیان کہتے میں ان سے ملنے گیا تو رات کو وہ بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کی طرف چلے گئے. آپ نے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کے حسن کے تذکرے چھیڑ. توجہ میری بات کی طرف رکھیے. میں اصل میں زیادہ سادہ آدمی ہوں نا، زیادہ سادہ، اور میں پہلے بھی آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا میں ناقل سا شخص ہوں جو بات پڑھ کے نقطہ کوئی بھی نہیں آتا، اور نقطہ بیان کرتے ہم ڈرتے بھی ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے محدثین کو استدلال کرنا چاہیے، لہذا ہم استدلال بھی نہیں کرتے. ہم بالکل وہ بات جو پڑھی ہوتی ہے اسی کو منوان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بھی میرے لیے نہ کہے، سبحان اللہ بھی کسی نے کہنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے، مجھے راضی کرنے. لیکن توجہ کرے، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرا یہ کوئی مقصد نہیں کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا تو میں نے پورا کرنا ہے، چاہے میں ایک شعر پہ ہی اور ایک بات پہ ہی کتنی دیر لگا دوں. یہ کوئی مقصد نہیں. میں نے شروع میں کہا میں اپنے وقت سے زیادہ آپ کے ٹائم کو قیمتی سمجھتا ہوں، اور ہمیں اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا. ہم نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ کوشش کر دیں گے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکے. بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کریں. عزیزو، دو صحابی جاتے ہیں اور ایک شخص اپنی زمین پہ اپنی پیلی پہ کام کر رہا ہے، وٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے لیے رکے. قاضی سلمان منصور پوری نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے. وہ کھانا کھانے کے لیے رکے اور کھانا کھاتے کھاتے ہی وہ نبی پاک کے حسن کی باتیں شروع کر دی انہوں نے. کھانا ہو رہا ہے کھانا، حالانکہ کھانا کھاتے تو یہ کہنا چاہیے نا یار دیکھنا کڈا مہنگا گوشت آندا سی انہیں نون نہیں صحیح پایا، یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعت بھی جاری ہے. ایک غریب اور یتیم بچہ اپنی زمین کے اندر گوڈی کر رہا ہے، اس نے باتیں سن لی اور وہ جس اوزار کے ساتھ جس رمبے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کان لگا کے سننے لگا. اپنی مرضی سے وہ صحابہ اٹھے، کہنے لگا تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. وہ کہنے لگا میرا چاچا تو ان کی مخالفت کرتا ہے. خیر، ایک روایت یہ ہے کہ وہیں کلمہ پڑھ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے. ان سے سن کے اب واپس گئے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ آئے. میرے محبوب کے شہر کے اندر یہ حسن ہے، شہر رسول کا یہ حسن ہے. ایک رون جنہ نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامن لی. ایک رون جنہ یہ حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کہ جو ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کی آرزو کرتا ہے. مجھے بتائیے شہر کا یہ حسن ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، صحبت رسول کے اندر کیا کمال ہوگا. حضرت عبداللہ مزنی کلمہ پڑھ لیا. داستان یہ تھی کہ والد تو پہلے انتقال کر گئے، ماں نے نکاح ہی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرے، چچا نے پالا ہے. اب وہ محبت سینے کے اندر لگ گئی ہے نا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے رول گئیاں. بڑے دن بیت گئے جدائی میں، بڑے دن. اور دوستو ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم بھی اٹھ کے اپنے علامہ صاحب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بڑے دن ہو گئے ہیں، محبوب کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بتاؤ کون سا درود پڑھے تو زیارت ہوگی. اب یہ سوتے خشک ہوتے جا رہے، اب دلوں کے اندر سے یہ سرور اٹھتے دکھائی دے رہے. اہل خیر کی مجالس بھی اس محبت سے خالی ہوتی جا رہی ہے. اللہ ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ مزنی کئی دنوں سے بے چین ہے. ماں کے پاس جاتے تو روتے ہیں، کہتے ہیں ماں حسن مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، نبی پاک کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. ماں کہتی بیٹا تیرا چاچا بڑا دشمن ہے معاذ اللہ اسلام کا، تو جانے کی بات کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تجھے مارے گا. چلے جاتے، 2 4 5 بار تو صبر کیا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. دل کملا ہے، چل ہے، ضد کرد ہے، مجبور ہو گئے. ماں کے سامنے کھڑے ہوئے، روئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ماں کہنے لگی بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دے، میری طرف سے اجازت ہے، چچا سے پوچھ لے. آئے محبوب کے حسن کے قیدی آئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو بے چین حضرت عبداللہ مزنی آئے تو چاچا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ چاچا یہ تو جانتا تھا مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں۔ کھڑے ہیں، کدھر آئے ہو؟ نظر جھکی، اور بولتا کیوں نہیں؟ زبان بند ہے، کیوں نہیں بول، کہاں جانا ہے؟ تو ہلکے لب و لہجے میں حضرت عبداللہ مزنی بولے، کہا چچا میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، اب میرا دل کرتا ہے، میں حضور کے جلووں کے لیے بے چین ہوں، اب نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دو۔ چچا غصے میں آ گیا، کہنے لگا تو کیسے جا سکتا ہے؟ تجھے پتا ہے تجھے جو گھر دیا ہے وہ میرا ہے، اگر جانا ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ دوستو دیکھو قیمت، جو محبوب کی محبت کے قیدی تھے اور جو حسن رسول کے شیدائی تھے، انہوں نے کتنی قیمتیں ادا کی۔ کہا چچا تو مکان رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا وہ جو تیرے گھر کے اندر جانور بندے ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں۔ کہا چچا رکھ لے۔ کہا وہ جو تیرے پاس پیسے ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہا تو رکھ لے۔ کہا یہ جو تیرے وجود پہ کپڑے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے، کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس تو ساڑ تا چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تا یار نے چاہتی پائی۔ نکلے ماں کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں میں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا تو نے کپڑے پہنائے تھے تو میں پھر ننگا ہو گیا، دیکھ میری طرف۔ تو ماں ہوتی ہے نا، دو عورتوں والے کپڑے دیے، پہنے، مدینے آ گئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، سادے سے ہیں۔ ایک دن اونچی آواز میں اللہ اللہ کر رہے تھے، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، فرمایا آہستہ ذکر کیا کر، تجھے پتا نہیں جب لوگ قریب بیٹھے ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کہنے لگے میں نے حضور کو نہیں بتانا، اب ہم ہر بات ہی نبی پاک کو بتا کے پریشان کر۔ کونے میں بیٹھے فرماتے جب نبی کریم آئے نا مسجد میں اور سرکار منبر پہ بیٹھے تو میں سامنے بیٹھا تھا، اپنا کو مل جائے تو دکھ تازے ہو جاتے ہیں نا، تو میں تو حسن کا قیدی تھا۔ کہتے چہرہ حضور کا دیکھا تو یہ چہرہ ایسا تھا جو زخموں پہ مرہم لگایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں چہرہ بددہا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر کریمہ تیرے بھی قربان جائیں، حکم دیتے تو میں سر کے بال آتا، لیکن حضور نے منبر چھوڑا اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں حضور آئے، کندھے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا، کہتے ہیں میں کھول کے رویا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، میری غلطی تھی، عمر نے ڈانٹ دیا ہے، آپ نے منع جو کیا تھا کہ قریب کو بیٹھا ہو تو اونچی تلاوت بھی نہ کرو، تو میں ذکر کر رہا تھا، فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا۔ فرمایا بلاؤ نا عمر کدھر ہے، بلاؤ نا ذرا عمر کدھر ہے۔ حضرت عمر آئے تو نبی پاک نے فرمایا عمر اور کوئی اونچا ذکر کرے تو ڈانٹ دینا، لیکن میرا عبداللہ کرے تو تمہیں نہیں ڈانٹنا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ میرے جلووں کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ایک اور حسن بھی دیکھا، اس شخص کا ایک اور رنگ بھی دیکھا، جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کو جو سمجھ نہیں آندی لوکاں نو او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ فرمانے لگے حضور نے فرمایا اس کو نہیں ڈانٹ۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ان کا انتقال ہوا، مدینے میں انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں اتنا نبی پاک کو روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضور آج روئے، اور فرمایا حضور جنازے کے ساتھ چلے تو ایک قدم یہاں رکھتے دوسرا ہٹا، محبوب یہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ہی اتنے زیادہ آئے ہیں جنازے میں، فرشتے اس کثرت سے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کی قبر تیار تھی، جنازہ مکمل ہو تو فرمایا سرکار نے لگتا ہے تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی، یہ ہیں حضور کے حسن کے قیدی، ان کو اجر کیا دیا جا رہا ہے، لگتا ہے ٹھیک نہیں بنائی۔ حضور پہلے قبر میں اترے، پھر بیٹھے،
پھر قبر میں لیٹے. صحابہ کہتے ہم نے کہا عبداللہ تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں, تجھ سے کیا حساب ہوگا, ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں پہنچ گئی, ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. کتنی بولے, عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو. کہاں بولیے جی, نہیں سارے بولے کہاں جلانی ہے. وہ کیسے جلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے, کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا, بیوی پوچھے کیا ہوا, بچے پوچھے کیا ہوا, تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے. یہ سوتے ہونے چاہیے, یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا دا لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے محبت کرنے والے دیکھیے نا, بخاری میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں نماز پڑھے, ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور ماننے لگے نہیں ثواب بھی ہوتا ہے, لیکن ہم تو پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی, چہرہ ودعا کا دیدار بھی ہوتا رہے گا, یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی, یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر کا حسن بھی کمال دیا, باطن کے اخلاقیات بھی کمال. کچھ لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں, لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا, ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے ہیں, کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو. میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا, اخلاق بھی کمال کا تھا. محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے. بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے, میں شروع میں عرض کیا یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا, ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ گورے چٹے نہیں تھے, گھورا رنگ نہیں تھا, سانولے تھے, لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہرے کو نور علی نور کر دیا. فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب ویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گھورا سفید نہیں تھا, لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا. حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو, یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی, لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے. اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے ہیں لوگ سچے آدمی سے, ڈرتے ہیں پاکیزہ اخلاق آدمی سے, اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے ہیں. باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے, باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی ہیں, پھر انسان کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے, آپ کے اعضاء کے حسن نے, لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا, مائل بھی کیا, اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً, اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ, ہم لوگ جا رہے تھے تجارت. اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے, تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے, کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے, خشک چیزیں لے جاتے تھے, جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے, خیمہ لگاتے تھے, قیام کرتے. فرماتے میں جا رہا تھا, ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب. ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے, حضور تشریف لا رہے, اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوبصورتی, وہ جھکی ہوئی نظریں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز, اور فرماتے لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں, لیکن بڑا اجلا لباس, بڑا صاف ستھرا لباس, اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں. فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بس کراں جی
یہ ساری رات جنی تو تقریر میں آتی نہیں، میں انہی کو کر دی جنی کو میرے آتی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات؟ کوئی پریشانی تو نہیں آج آپ کو؟ جی تو اسی دائیں بائیں بڑا ویندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے۔ آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے حضور آ گئے اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ فرماتے پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا، اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے۔ کہتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گیا، نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟ کہتے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر۔ کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو۔ کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے۔ جتنی دیر سرکار کھڑے رہے لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی، کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محب ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا۔ جب ذرا آگے چلے گئے تو ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا کوئی نہیں جانتے۔ کہا آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟ اوہو خیال ہی نہیں رہا یار، خیال ہی نہیں رہا۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا خیال ہی نہیں رہا۔ سردار کہنے لگا دور نہیں گئے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ ایک شخص، اور سادی سی بات ہے، ان سے کو ٹھہر جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، آپ پیسے بھیج دیں غلام کے ہاتھ اور اونٹ لے جائے، جاؤ۔ کہتے سردار نے بندہ دوڑایا تھا، ابھی بندہ دوڑنے لگا، اس کی بیوی بول گئی پردے کی اوٹ سے، اندر سے اس کی خاتون اندر با پردہ خیمے کے کہنے لگی ٹھہر جاؤ، کوئی نہ پیچھے جائے۔ کہا کیوں؟ اتنے پیسے 9 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، نہ آئے تو؟ کہنے لگی نہ آئے تو میں دے دوں گی، نہ آئے تو میں دے دوں گی۔ کہا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا قبیلے کی خبر ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا ولدیت کا پتہ ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی تم نے تو قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میں نے پردے کی اوٹ سے دیکھا ہے، آج تک ایسا معصوم چہرہ نظروں سے گزرا ہی نہیں ہے، ایسا حسن کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں اس کے انداز کیسے تھے۔ وہ جب تک کھڑے رہے نظریں جھکی رہی، وہ جب تک بولتے رہے دھیرے دھیرے بولتے رہے، وہ جب بات کرتے رہے تو دل میں اترتے رہے۔ کہا تم کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ قریب میں ایک آدھ بات کا جواب دیتا تھا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرمایا اتنا حسین لہجہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ تو نور سے ملتا جلتا شخص تھا، وہ تو لگتا تھا کہ آسمان بھی جھک جھک کے اسی کا نظارہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب تک وہ کھڑا رہا ہوا بھی رکی رہی، جب تک وہ ٹھہرا رہا فضا بھی تھمی رہی، یوں لگتا تھا کہ کائنات ساری اسی کا طواف کر رہی ہے۔ فرمایا ایسا حسین آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا قسم ہے مجھے اپنے معبودوں کی، وہ سچا ہے، خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں دے دوں گی۔ کہتے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے، چند گھڑیاں گزری تو سیدنا بلال آئے اور فرماتے یہ بھی عجیب مست شخصیت ہے، یہ بھی عجیب نور کا پالا شخص ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ فرماتے پیچھے نا باندھ کے کچھ ہوئی ہے اور مست آ رہے ہیں۔ فرمایا آتے ہی کہا یہ لو 9 دینار، یہ لو 9 دینار، اور پیچھے سے رومال کھولا، کہنے لگے یہ تمہارے 9 دینار ہیں، اور یہ کریم رسول نے کھجوریں بھیجی ہیں، تمہاری دعوت فرمائی ہے، چلو کھجوریں کھاؤ، چلو کھجوریں کھاؤ۔ تو کہتے نہ کسی کا کھجور کی طرف خیال ہے نہ پیسے کی طرف خیال ہے۔ کہتے بلال وہ تھے کون؟
بلال وہ تھے کون؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ فرمایا تم نہیں جانتے آمینہ کا گود پالا ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، ابو طالب اس کی بلائیں لیتے گئے ہیں۔ فرمایا مکے میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ میرے محبوب کو حرم میں بٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا وسیلہ دیتے تھے، رب بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو یہ حسن، یہ پاکیزگی، اور ادھر دیکھیں باہر والوں کو کئی دفعہ بندہ بڑا حسین لگتا ہے، گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے نا، اس لیے میں نے اکثر بزرگوں کے علاق میں دیکھا ہے باہر والے زیادہ مانتے ہیں، شہر والے کم مانتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے، جو چیز پاس رہتی ہے اس کی اتنی قدر ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس تعریف سے بھی مبرہ ہیں، حسن کی جتنی تعریفیں باہر والوں نے کی ہیں اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے کی ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے تعریفیں کی ہیں، گھر والوں نے، اور انہوں نے تعریفیں کی ہیں جنہیں میرے نبی نے خود بہت بڑا حسین فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ، ابن اساکر کہتے ہیں، اور درجہ حسن کی حدیث محدثین نے اس کو کہا ہے، فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ ایک تو وہ سوئی والی روایت ہے نا، اس کا یہ درجہ نہیں محدثین نے بیان فرمایا، لیکن یہ فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم میرے پاس ہے۔ ایک وہ روایت ہے کہ فرماتی ہیں میں کچھ سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، نبی کریم تشریف لائے، حضور کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ کھوئی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ یہاں دوسرے لفظ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، موسم گرمی کا تھا، نبی کریم بیٹھے، گرمی کے موسم میں پسینہ آئے تو کیا ہوتا ہے، پاس بیٹھنے والے اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، کریم قریب بیٹھے تھے، حضور کو پسینہ آ گیا۔ فرماتی ہیں یوں بالوں میں سے حضور کے پسینے کا پانی جب چہرے پہ گرا نا، فرماتی ہے مجھے چرخہ ہی بھول گیا، مجھے چرخہ ہی مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، انداز دیکھے نا ہمارے بزرگوں کا، پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر شعر کہتے ہیں، تے مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی تے مخمور اکھی ہیں مدھ بریاں، اور بڑی باتیں کر کے پیر میرے علی شاہ بہت بڑے متکلم تھے، آپ سیف چشتیاں پڑھے تو بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے شیخ تھے، علم میں بھی بہت بڑا مقام ہے طریقت کے ساتھ ساتھ۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے، کہتے ہیں بس گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں، فرماتے ہیں بس اتنی بات سمجھ میں آئی ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بہت بڑا شیخ ہے۔ اور ہمارے پاس تو باتیں ختم ہو جاتی ہے نا، ان لوگوں کے پاس تو علم لدنی ہوتا تھا نا، جتنی بات چاہتے کہہ سکتے، لیکن کیا کہتے، کہتے ہیں کوئی مثل نہیں، چپ کر میرے علی، اتجا نہیں بولن دی۔ میرے فاضل بریلوی کیا فرماتے، فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا۔ اور جن لوگوں نے حسن کی تعریف کی ہے نا ان کی مقبول بھی بڑی ہوئی ہے، جنہوں نے حسن کی ان کی مقبول بھی بلغ العلا بے، یہ ترجمہ کی ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے، یہ ترجمہ کی ہے، بھلا کو پتہ ہے۔ ہمارے وزیر آباد میں نا ایک محفل میں تھا، جو ایک بابا جی نے پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں کہ بابا جی ترجمہ کیا، تو مولوی جی ترجمہ چھڈو سواد ویکھو کنا ہے، ترجمہ چھڈو یہ سواد ویکھو کنا ہے، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع، اور صلو علیہ، اسی کمال دیکھو، لیکن نا حضرت سان بن ثابت کی نعت ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بچے کو یاد ہو گئی۔ ترجمہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا کیا ترجمہ ہے،
کیا ضرورت ہے؟ واحسن من کلم ترقت عینی، ترجمہ یہ ہے کہ حضرت احسان کہتے ہیں سونیا دنیا بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا نہیں دیکھا، کوئی مثل نہیں. یہی بات وہ فرما رہے ہیں. واحسن من کلم ترقت عین، کہتے ہیں اجمل من کلم تالد النساء، سونیا دیکھتا بھی کیسے، تیرے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تیرے جیسا کسی ماں نے. تو یہ کیا کر رہے ہیں صحابہ؟ ان کو کہنا چاہیے تھا نا جی تسی اللہ دے بندے ہو کیڑے کام لگ گئے، تسی کوئی تفسیر بیان کرو کسی آیت دی. آپ نے کیا شروع کر دیا ہے؟ اور بیان کہاں کر رہے ہیں؟ مدینے میں کھڑے ہو کے میرے نبی کے سامنے، رسول پاک کے سامنے بیان کر رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت نے جب بیان کر لیا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمائی. اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حسن کی تعریف کرنے والے حضرت حسان بن ثابت کے گھر جا کے ہر مہینے نذرانہ دے کے آیا کرتے تھے. ہر مہینے. جن دنوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ بہتان لگا ہے نا، تو حضرت حسان بن ثابت بھی کبھی ان لوگوں سے دوستانہ تھا، محلے داری تھی. تو شبہ ہوا بعض لوگوں کو کہ شاید آپ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق والد تھے نا، انہوں نے اس مہینے جا کے خدمت نہیں کی حضرت حسان بن ثابت کی. نبی کریم نے بلایا، فرمایا تجھے پتہ ہے حسان ماڑا بندہ ہے، تو گیا نہیں خدمت کرنے؟ عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. تو محبوب نے فرمایا تو حسان کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ وہ تیری اور تیرے گھر والوں کی تعریفیں کرے؟ کہا حضور نہیں، میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے حسن کی تعریفیں کرتے. تو فرمایا وہ تو کام وہ اب بھی کر رہا ہے، وہ کام وہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے، دروازے پہ دستک دی. حضرت حسان فرماتے ہیں مجھے پتہ پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ان لوگوں سے سلام بھی نہیں لینی چاہیے تھی جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے. فرماتے ہیں آئے، دروازے پہ دستک دی، میں باہر آیا. ابو بکر صدیق نے وہ نذرانہ 2 مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں، یہ رنگ کیا ہے؟ میں آج کے بعد ایسی حرکت ان لوگوں سے ملوں گا نہیں، معافی چاہتا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تیری موج ہے، جس سے مرضی مل، جس سے مرضی گل، بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفیں کرتے رہنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات میرے عزیز یاد رکھ. صحابہ کا یہ وظیفہ تھا. دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نعت خانہ آ کے شور ڈالتے ہیں، کہتے ہیں وہ ساڑھے نعت رال کے پڑھو. کیویں رال کے پڑھن؟ ان ذوق ہی نہیں نعت دا، ایسا پایا ہی نہیں. ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نعتیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں مینوں بڑے دھیان نہ سننی پہندی بھی وچوں آندے کی پہل ہے. نعت تو اللہ خیر کرے عبادت ہے نا جی، نعت پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے. اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے. نعتیں پڑھی جاتی تھی، پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا، سننے والا بھی رویا کرتا تھا. اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہ مزاج نہیں رہا حسن و جمال کی بات کرنا. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب گئے تھے نا مسلمان حبشہ کی جانب، تو وہاں جا کے ان لوگوں نے پیچھے سے قریش مکہ نے اپنے بہت سارے لوگ بھیجے اور کہا کہ جا کے مسلمانوں کو واپس لاؤ. مسلمان ستائے ہوئے حبشہ چلے گئے تھے، واپس لاؤ. انہوں نے جا کے بڑے تحفے طائف دیے، بادشاہ کو بھی اور ان کے جو پہرے دار تھے اور جو وزراء تھے ان کو بڑے تحفے طائف دیے. بڑے انہوں نے تحفے دیے اور بڑا کچھ دیا. اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب بہت ساری انہوں نے جا کے وہاں باتیں کر لی نا، اور بس بیٹھ جائیے میری بات سنیے، وقت کی نزاکت کو سمجھیے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے طائف دیے، جو طریقہ ہوتا ہے رشوتیں بھی دی، بڑا کچھ کیا. اور ان لوگوں نے اپنے حق میں بادشاہ کو قائل کیا. اور بات کرنے والی ہوتی ہے نا، جیسے آج لوگ سیرت لکھتے ہیں تو سیرت لکھتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ 40 سال پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ تو ہم جیسے تھے، وہ تو اچانک وہی آ گئی، پھر سنبھالی نہیں جاتی تھی، پھر کامتے ہوئے گھر آئے. تو پڑھنے والے نوجوانوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ توجہ ادھر دیکھیے میری طرف. بات جو ہوتی ہے نا اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں. کوئی کس رنگ میں بیان کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں بیان کرتا ہے. اس انداز میں بھی سیرت ہوتی.
تو انہوں نے جا کے جو نبی پاک کا خاکہ پیش کیا نا ابشا کے بادشاہ کے سامنے، وہ یہ پیش کیا کہ دیکھو جی دو بھائی تھے اور اچھے بھلے وہ بتوں کی طرف لگے ہوئے تھے، انہوں نے ایک کو توڑ دیا ہے۔ باپ بیٹا تھے، ایک ہی مندر میں کٹھے جاتے تھے، انہیں ایک کو علیحدہ کر دیا، لڑائی شروع کرا دی ہے، فلانا کام کرا دیا۔ اب بادشاہ اور وہاں جو بیٹھے لوگ تھے ان کی عقل ان باتوں کو نہ قبول کرنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، نئی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ جیسے آج بہت ساری جگہوں پہ بات سننے کو ملتی ہے۔ خیر، اب بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسے تو نہیں، میں ان کا موقف بھی سنوں گا۔ حضرت جعفر طیار کو بلایا، حضرت جعفر طیار کو بلایا، سر پہ امامہ، سفید سوٹ، ہاتھ میں چھڑی، اور وہاں جب بات ہو رہی تھی لوگ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا؟ وہ تو بادشاہ تک پہنچ گئے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ کہا وہاں کیا کہیں گے؟ فرمایا میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کروں گا، جو میرے محبوب نے حق سچ بیان کیا ہے میں وہ جا کے بیان کر دوں گا، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اب وہاں پہنچے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ انداز اختیار فرمایا، اور ایک حضرت جعفر طیار ہیں جنہوں نے اپنے ٹھہرے لب و لہجے میں اور پورے وقار، سنجیدگی، دبدبے اور تنتنے سے گفتگو چھیڑی اور میرے نبی کی نعت بیان کرنی شروع کی۔ کہنے لگے بادشاہ یہ تو کہتے ہیں نا اس نے غلاموں کو باغی کر دیا ہے، ہم نے پیسے بھی دیے ہیں پھر بھی ہماری بات نہیں مانتے۔ یہ غلاموں کو جوتے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے، اور میرا کریم تو غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے۔ فرمایا یہ رشتے توڑنے کا درس دیتے تھے، میرے نبی نے تو بڑے کو بڑے بھائی کو باپ کہہ دیا ہے، چھوٹے کو بیٹا کہہ دیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ برادری کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو حقیر جانا کرتے تھے، اور میرے محبوب نے فرما دیا تم حضرت آدم کی اولاد ہو، زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمایا اس نے تو جوڑنے والی بات کر دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے جیسے ہی حضرت جعفر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہم نے بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ لیے۔ رسول کریم کے حسن کی، جمال کی بات ہمارے بزرگوں نے کی ہی اس درد کے ساتھ ہے، اس لگن کے ساتھ ہے، اس گہرائی کے ساتھ، کہ اس بات کو کرتے کرتے انہوں نے سینوں میں محبت رسول اتار دی ہے، سینوں میں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بزرگ نعت سن کے رویا کرتے تھے، اور ان کے پاس بیٹھے مجمع پر بھی رکت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ خوبصورتیاں بانٹی اور دنیا کو یہ حسن دیا، اس حسن کی خیرات پھر آگے لوگوں کو ملی۔ سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے لگتا تھا تو فاضل بریلوی اٹھ کے جاتے تھے، پہلے وضو کر کے آیا کرتے، فرماتے تھے تازہ وضو کر کے آ رہا ہوں، ایک وضو موجود ہے پھر تازہ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ذکر رسول سننا ہے۔ اور فرمایا جتنی دیر حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تحیات کی حالت میں بیٹھے رہتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے اور سننے کی بابت باتیں سمجھائی ہیں۔ آج تو بڑی ساری خشکی ہمارے اپنے لوگوں کے اندر آتی جا رہی ہے، اور ہمیں خود بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اتنا ہمارے لنگر پہ غیروں کو اعتراض نہیں جتنا ہمیں خود ہے، اتنی ہماری محفل پہ غیروں کو شکوہ نہیں، اتنا کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں بات کرنے کی، اسی ساریاں آپ ہی کر لیں گے، خود ہی ہم اتنی باتیں کر لیتے ہیں، کسی کو حاجت ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا تھوڑا سمجھیں، نعت کے قریب آئیں۔ فاضل بریلوی کی دیکھیں نا، حضور مفتی اعظم ہند کا کتنا سادہ کلام ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، پھر دل و جان ان پر نثارہ کروں۔ کتنی سادی بات، کہتے ہیں جس دن میں نے جلوہ والضحیٰ دیکھنا ہر چیز ہی حضور پہ لٹا دے گی، دل و جان ان پر وارہ کروں میں۔ اور پھر فرماتے فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان، قبر میں جا کے کیسی ترجمانی ہے، فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔